السلام علیکم گرد و پیش کے ناظرین، ماہتاب حیدر اپنے سنڈے ولاگ کے ساتھ حاضر ہے۔ ایک ہفتہ میری غیر حاضری رہی، جس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں کہ مصروفیات کی وجہ سے آپ سے ملاقات نہ ہو سکی، لیکن ایک اہم ترین موضوع اس وقت میرے پاس آیا جب اس کو بحث کی جا سکتی ہے، جب پچھلے دنوں مجھے عزت بخشی جناب رضی الدین رضی وہ لاہور تشریف لائے اور وہ اور میں کسی کام سے نہ چاہتے ہوئے عابد مارکیٹ کی ٹریفک میں پھنس گئے۔ جب وہ اور میں عابد مارکیٹ ٹریفک میں پھنسے تو ہم دیکھ رہے تھے کہ ہمارے آگے ایک ویگن لوڈر جا رہا تھا، جس کو میں نے نام دیا کہ رضی بھائی یہ ارمانوں سے بھرا لوڈر ہے۔ بات بڑی عجیب سی تھی، خوبصورت بھی تھی کہ اس میں ایک بچی کا غالباً جس کی شادی ہونے لگی تھی، اس کا جہیز لوڈ ہوا، جس میں کوئی واشنگ مشین، فریج، ٹی وی، اے سی، دیگر لوازمات تھے، اور اس کے پیچھے دو بھائی اس کے ساتھ ساتھ جا رہے تھے، اور غالباً شاید میرا خیال ہے پیسے بچانے کے لیے انہوں نے کوئی اوبر کی گاڑی یا رکشہ کروانے کے بجائے وہ دونوں ماں بیٹی یا شاید حفاظت کے پیش نظر اسی لوڈر کے اندر بیٹھ گئے۔ بڑا عجیب جذباتی سا منظر تھا۔ ایک بیٹی کے باپ کی حیثیت سے میں دیکھ رہا تھا کہ ماں تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اپنی بیٹی کو پیار لیتی، بچی اپنے جہیز کی چیزوں پہ نگاہ ڈالتی کہ کوئی چیز اس میں سے گر تو نہیں گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ماں بھی اپنی بیٹی کے جہیز کو غالباً دیکھ رہی تھی اور خوش ہو رہی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں بہت سارے سوالات تھے کہ کیا یہ جہیز سے بھرا ہوا لوڈر، یہ تمام تر الیکٹرانکس کی چیزیں اس کی بیٹی کو وہ خوشی دے سکیں گی جس خوشی کی توقع وہ پہلے دن سے پیدا ہونے سے ساتھ کر رہی تھی؟ یہ کئی عرصے کی بچتیں ہوں گی جو اس لوڈر میں ڈالی گئی تھیں، اور اللہ جانے ان کی کتنی مزید بیٹیاں تھیں۔ لیکن رضی بھائی کہاں خاموش رہتے۔ رضی بھائی نے کہا ماہتاب بھائی یہ ارمانوں کا لوڈر نہیں ہے، یہ ہماری معاشرتی سوچ کا جنازہ ہے، جس نے ہماری گھریلو خوشیوں کو ان لوازمات سے وابستہ کر دیا ہے، نہ کہ اخلاقی اور مذہبی تعلیم سے وابستہ ہو کر ہم ایک ایسا معاشرہ تخلیق کرتے جہاں پر گھروں کی جو بنیاد ہے وہ ایک جہیز سے بھرے ہوئے ٹرک کی بجائے کردار پر رکھی جاتی، اور اس بنیاد پر رکھی جاتی کہ جب کوئی بیٹی اپنے گھر سے رخصت ہو کے آپ کے گھر آتی ہے، وہ حقیقتاً یہ ساری چیزیں اس لیے نہیں لاتی کہ آپ کے گھر میں نہیں ہوتی، وہ بلکہ آپ سے ایک سماجی عزت نفس کا تحفظ چاہتی ہے، جس کی تلاش میں وہ ساری زندگی گزار دیتی ہے۔ وہ اپنے باپ کی جمع پونجی، بڑھاپے کا سہارا، بھائیوں کی کمائی، کئی طرح کی چیزوں سے مقروض ہو کے آپ کے پاس آتی ہے، لیکن ہم شاید اس کو وہ سماجی اعتبار سے تحفظ نہیں دے پاتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مذہب سے دوری ہے، اخلاقی اقدار ہمارے ہاں دن بدن ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ لیکن اس سے بڑا ظلم، ستم بالائے ستم یہ ہے کہ دن بدن ہمارے معاشرے میں شادی بیاہ کے نام پہ ہر طرح کی بےہودہ، میں لفظ ضرور یوز کروں گا، کہ رسومات اس میں شامل ہوتی جا رہی ہیں۔ شادی بنیادی طور پہ نکاح کا نام ہے، نکاح اعلان کا نام ہے کہ آج سے فلاں صاحب کی صاحبزادی فلاں صاحب کے صاحبزادے کے ساتھ سماجی بندھن میں بندھ رہی ہے۔ مرد کے ذمہ یہ ہے کہ وہ اس کا ولیمہ کرے، اور ولیمے میں یہ اعلان کرے کہ آج سے میں فلاں محترمہ کا شوہر ہوں اور وہ میری زوجہ ہے، اور یوں معاشرے میں ایک نیا گھرانہ تخلیق پا جاتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں یہ مراحل بہت آگے بڑھ گئے ہیں۔ ہمارے ہاں اخراجات کو اگر دیکھا جائے، شادی کے بعد از اخراجات تو ایک اپنی جگہ پہ، لیکن ہمارے ہاں شادی اٹسیلف فنکشن کے اخراجات میں اب کئی طرح کے لوازمات شامل ہو گئے ہیں۔ پچھلے دنوں مجھے ایک بڑے قریبی دوست کی جب بیٹی کی شادی، جو کہ تفصیلاً مجھے اتفاق ہوا اٹینڈ کرنے کا، وہ غالباً 6 روزہ تھی، اس میں ایک نیا کارڈ بھی مجھے موصول ہوا جو کہ برائڈل شاور کا تھا، جس کے لیے میری زوجہ محترمہ نے بھی ایک سوٹ بنایا، میری بیٹی نے بھی بنایا، اور یوں سمجھ لیجیے معاشرتی سطح پر ہم ایک نئے اخراجات کے ایک نئی لائن میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد اگلے دن مہندی تھی، مہندی میں بھی تقریباً دونوں طرف سے اتنا ہی انتظام کیا گیا تھا جتنا کسی زمانے میں کسی طرف سے پر تکلف قسم کی بارات میں ہوا کرتا تھا۔ اس کے بعد ولیمہ تھا،
اور ولیمے کے بعد دیگر معاملات چلتے رہے۔ میں نے اپنے دوست سے پوچھا کہ یار جتنا برائڈل شاور میں اور جتنا مہندی میں اگر آپ نے اخراجات کیے ہیں، اگر انہی پیسوں کو بچا لیے جاتے تو آپ کے ہاں کام کرنے والی خاتون کی بیٹی کی شادی ہو سکتی تھی۔ وہ خیر جو جواب دیا گیا وہ اتنا زیادہ صحت مند نہیں تھا، لیکن ریپیٹ ضرور کر دوں، کہتا ہے مہتاب ہر شخص اس دنیا میں اپنی اپنی قسمت لے کر پیدا ہوتا ہے، خدا نے مجھے دی ہے تو میں اپنی بیٹی پر کیوں خرچ نہ کروں۔ میرے بھائی بیٹی اپنی نہیں ہوتی، بیٹی سب کی ہوتی ہے، بیٹی قوم کی ہوتی ہے، بیٹی معاشرے کی ہوتی ہے۔ خیر ہمارے ہاں جس طرح کے واقعات ہم دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں، بیٹیوں کے حوالے سے تصورات تو خیر کیا جنم لیں گے، ہم تو اخلاقی اعتبار سے ایک مردہ قوم ہے۔ پچھلے دنوں میرے منہ سے ایک بات نکلی، وہ یہ تھی کہ جس زمانے میں پچھلے دنوں ایک ٹائٹینک کو دیکھنے کے شوق میں 2 پاکستانی اور کچھ غیر ملکی اپنی جان سے گئے، جن کی قیمت کئی کروڑ پاک روپی میں تھی، تو میں نے مذاقاً اپنے دوستوں سے کہا، میں نے کہا کیا لوگ تھے یار، اتنے لاکھوں ڈالر خرچ کر کے سمندر میں غرق شدہ ٹائٹینک دیکھنے کے لیے چلے گئے، جو کہ کچھ 100 فٹ کا تھا۔ اگر وہ تھوڑے سے پیسے خرچ کر کے پاکستان تشریف لے آتے تو میں پاکستان میں ان کو غرق شدہ معاشرہ دکھا دیتا۔ بدقسمتی سے یہ ہے کہ اس معاملے میں جو سب سے زیادہ ذمہ دار ہے وہ کہتے ہیں کہ مرد ہی حقیقت میں اگر چاہے تو اس فرسودہ رسم کو روک سکتا ہے۔ پہلے اس بنیاد پر کہ میرے گھر میں آنے والی کسی کی بیٹی کو اگر میں صرف ضرورات زندگی سے قبول کر لوں تو شاید ہو سکتا ہے میری 2 بہنوں کو بھی کوئی ضروریات زندگی سے قبول کر لے۔ اگر میں کسی کی بیٹی کو سماجی عزت دے دوں تو ہو سکتا ہے انہی چیزوں کے ساتھ میری بہنوں کو بھی سماجی عزت مل جائے۔ لیکن بدقسمتی سے یہ ہے کہ ہمارے ہاں اخلاقی اقدار تو ایگزسٹ نہیں کرتے، ہمارے ہاں تو ایگزسٹ کرتے ہیں جہیز سے بھرے ہوئے لوڈرز، 7 روزہ شادی کی لمبی تقریبات، شادی میں پکائی گئی ڈشیں، اور اس کے بعد بدقسمتی سے جب یہ سب کچھ ختم ہوتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان بے بنیاد رشتوں میں کئی میں ایسی شادیوں کا بھی گواہ ہوں کہ جن کی شادی کئی روز ہوئی، کئی کروڑ روپے خرچ کیے گئے، لیکن وہ شادی بڑی جلدی اچھے نتیجے پر نہ پہنچ سکی اور ختم ہو گئی۔ اس وقت دولہا دلہن نے یہ نہ دیکھا کہ کتنے جہیز کے لوڈر آئے تھے، کتنے ٹرک آئے تھے، میری شادی میں کس نے شرکت کی تھی، میں نے کون سا لہنگا پہنا تھا، دولہا نے کس ڈیزائنر کا کوٹ اور شیروانی پہنی تھی، میری شادی میں کس نے کتنی سلامی دی تھی۔ صرف یہ دیکھا گیا کہ کمزور بنیاد پر قائم کیا گیا ایک رشتہ بڑی جلدی ختم ہو گیا۔ کمزور بنیاد پر جب قائم کیے گئے رشتوں سے گھر نہیں چل سکتے تو کمزور اخلاقی اقدار سے معاشرہ کیسے چلے گا؟ ضرورت اس چیز کی ہے کہ میرے دوست، میرے نوجوان، میرے شاگرد اگر میرا میسج سن رہے ہیں تو اس کو تھوڑی دیر کے لیے فوڈ فار تھاٹ جانیں، سوچیں کہ کیا ہم ان تمام تر وسائل سے اقدار کو مضبوط کر رہے ہیں یا اتنا پیسہ خرچ کر کے اپنے معاشرے کو کھوکھلا کر رہے ہیں۔ کردار مضبوط کیجئے، معاشرہ مضبوط کیجئے اور مضبوط خاندانی اقدار کے ساتھ ایک مضبوط معاشرے کی بنیاد رکھیے۔ انشاءاللہ العزیز اگلے سنڈے ولاگ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ مہتاب حیدر کو اجازت دیجیے۔